بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ تھوڑی دیر تک جناب تبریزی سے اس موضوع پر گفتگو کرتا رہا۔ گفتگو اس نتیجے پر پہنچی کہ انوشے کے لیے ادارے سے باہر جان کا خطرہ ہے۔ ایک طرف اس کے دشمن ایسے ہیں جو اس کی سلامتی چاہتے ہیں، اور دوسری طرف اس کی ہلاکت چاہنے والے اسرائیلی یہودی ہیں۔ اس کی سلامتی چاہنے والے بھی نیک نیت نہیں ہیں، اسے اپنے خاص مقاصد کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ طے تھا کہ ادارے سے باہر نکل کر دونوں طرح کے دشمنوں سے نمٹنا ہوگا۔ فارس جناب تبریزی سے رخصت ہو کر اپنی والدہ آمنہ کے پاس پہنچا، اسے سلام کر کے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ آمنہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کی پیشانی کو چوم کر کہا، بیٹے بڑے دنوں بعد آئے ہو۔ جناب تبریزی نے بتایا تھا کہ تم اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جانا چاہتے ہو۔ جی ہاں، اس کی ماں سے ملنے کے لیے بے تاب ہے، وہ صرف 15 دن کے لیے جائے گی، پھر واپس آ جائے گی۔ تمہیں یہ تو معلوم ہو چکا ہوگا کہ میری پوتی انوشے یہاں سے باہر جاتے ہی جانے انجانے دشمنوں کے لیے چیلنج بن جائے گی۔ جی ہاں، ہم دشمنوں کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں اور ابھی سے بہت محتاط ہیں۔ ایسے وقت انوشے کمرے میں آئی، پارس اٹھ کر کھڑا ہو گیا، وہ دوڑتی ہوئی آ کر اس سے لپٹ گئی۔ ہائے پاپا، آپ کب آئے؟ منہ سے چوم کر بولا، بہت دیر ہو گئی، میں جناب تبریزی کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، ان سے گفتگو کرتا رہا، اب یہاں آیا ہوں، تم کیسی ہو؟ وہ اچھل کر پیچھے گئی، وہ دونوں بازو پھیلا کر چاروں طرف گھومتے ہوئے بولی، آپ دیکھیں میں کیسی ہوں۔ اس نے یک بار کی بلندی کی طرف اچھل کر الٹی کلا بازی کھائی، پھر فرش پر آ کر کھڑی ہوئی، پھر بولی، میں بالکل آپ کی طرح اور اپنی گرینڈ مما سونیا کی طرح ہوں۔ وہ خوش ہو کر بولا، تمہاری عمر کا حساب کیا جائے تو تم ہم سے بھی آگے نکل چکی ہو۔ پھر وہ آگے بڑھ کر آمنہ سے گلے لگ گئی، اسے چوم کر بولی، صرف اتنا ہی نہیں، میں اپنی گرینڈ مما کی طرح دن رات عبادت کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتی ہوں، اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اتنی سی عمر میں اس قابل بنایا ہے کہ میری گرینڈ مما کہتی ہیں کہ میں 12-15 برس کی عمر میں روحانیت کے کتنے ہی مراحل سے گزر جاؤں گی۔ آمنہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کی پیشانی چوم کر کہا، ہاں بیٹی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم دین و دنیا میں بہت ہی نمایاں مقام حاصل کرو گی۔ اس نے پارس سے پوچھا، پاپا ہم یہاں سے کب جائیں گے؟ جناب تبریزی نے کہا ہے کہ ہم سفر کے لیے بالکل تیار رہیں، آج رات یا کل صبح کسی وقت بھی ان کی طرف سے روانگی کی ہدایت ملے گی۔ الپا اپنی بیٹی کے معاملے میں بہت محتاط تھی، دشمنوں کے معاملے میں مختلف ذرائع سے معلومات حاصل کرتی جا رہی تھی۔ پارس نے اس کی ممتا کی بے چینی کو سمجھتے ہوئے کہا تھا کہ اتنی ہی بے چین ہو تو پیرس میں چلی آؤ، میں انوشے کو لے کر سیدھا وہیں جھیل والے کاٹیج میں آؤں گا۔ اب الپا کو انتظار تھا کہ پارس ادارے میں جائے گا، جناب تبریزی اور آمنہ وغیرہ سے ملاقات کرے گا، تب اسے معلوم ہوگا کہ وہ انوشے کو لے کر کب وہاں سے نکلنے والا ہے۔ اس نے ایک طویل عرصے تک اسرائیلی اکابرین کے دماغوں پر حکمرانی کی تھی، وہ ان کے مزاج اور دوغلی پالیسیوں کو بہت اچھی طرح سمجھتی تھی، وہ خود ان کی ایسی دوغلی سیاست میں ملوث رہی تھی۔ اب اسے یہ بات سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس کی بیٹی انوشے کے سلسلے میں کس طرح سازش کریں گے۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ اسرائیلی اکابرین اس پر جتنا بھروسہ کرتے ہیں اتنا انوشے پر بھروسہ نہیں کریں گے، اسے ایک مسلمان کی بیٹی سمجھتے رہیں گے۔ ان کی موجودہ سازش صرف یہی ہوگی کہ الپا وہاں آئے مگر اس کی بیٹی نہ آئے، بیٹی کے پیچھے اس کا باپ بھی آئے گا۔ الپا اسرائیلی اکابرین سے بیزار تھی، وہاں کسی بھی قیمت پر جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن یہ سمجھ رہی تھی کہ اسے وہاں بلانے کے سلسلے میں سازشیں کی جا رہی ہیں، اور ان سازشوں میں آوازون اور اس کی ماں ارنا کوف وغیرہ بھی شامل ہیں۔ الپا خیال خوانی کے ذریعے وہاں کے اکابرین کے خیالات پڑھ رہی تھی، سب کے دماغوں میں باری باری جا رہی تھی۔ اسرائیلی آرمی کے ایک اعلیٰ افسر کے خیالات پڑھ کر پتہ چلا کہ وہاں 3 یوگا جانے والے ماہر سیاستدان ہیں، وہ تینوں آوازون اور ارنا کوف کو بھی اپنے دماغوں میں آنے نہیں دیتے، وہ اپنے طور پر منصوبے بناتے ہیں اور بڑی رازداری سے ان منصوبوں پر عمل کرتے ہیں۔ آوازون اس بات پر ناراض تھا کہ جب اس کی ماں اور اس کی بہن تاشا خیال خوانی کے ذریعے ان سے تعاون کر رہے ہیں تو پھر ان سے ان 3 یوگا جانے والے سیاستدانوں کو کیوں چھپایا جا رہا ہے۔ تمام اکابرین نے اور آرمی کے افسران نے قسمیں کھا کر کہا کہ وہ ان تینوں کے بارے میں نہیں جانتے، وہ روپوش رہ کر زندگی گزار رہے ہیں، صرف موبائل فون کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں کہ انہیں ان فلاں منصوبے پر عمل کرنا چاہیے، اگر نہ کیا گیا تو پھر وہ جوابی کارروائی ایسے کرتے ہیں جن سے ان کے ملک کی سیاست کو اچھا خاصا نقصان پہنچتا ہے۔ ان تینوں کے منصوبے پر عمل کرنے سے ان کے ملک کو قوم کو فائدہ پہنچتا ہے، اس لیے وہ ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں۔ جناب تبریزی اور آمنہ فرحات کو روحانی علوم کے ذریعے جو کچھ معلوم ہوتا تھا وہ اس کا ذکر ہم میں سے کسی سے نہیں کرتے تھے، لیکن اس بار جناب تبریزی نے پارس کو اور الپا کو یہ بتا دیا تھا کہ وہاں اسرائیلی اکابرین انوشے کے خلاف کس طرح سازشیں کر رہے ہیں، وہ انوشے کو ہر حال میں ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ کیونکہ یہ بات آوازون کے مزاج کے خلاف ہے، وہ انوشے کو آئندہ اپنی شریک کے ساتھ بنانا چاہتا ہے، اسے زندہ رکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس سے انوشے کو ہلاک کرنے والی پلاننگ چھپائی جا رہی ہے۔ وہاں کابرین دوہری چالیں چل رہے تھے، ایک طرف آوازون اور ارنا کوف کو اپنا دوست بنا رہے تھے اور دوسری طرف انوشے کے خلاف سازش کر کے انہیں دھوکہ بھی دے رہے تھے۔
الپا نے وہاں کے ایک اعلیٰ حاکم سے کہا، میں الپا بول رہی ہوں، تم سب سے بات کرنا چاہتی ہوں، آدھے گھنٹے کا وقت دے رہی ہوں، سب ایک جگہ جمع ہو جائیں پھر مجھ سے باتیں کریں۔ آدھے گھنٹے کے اندر تمام اسرائیلی کابرین اور آرمی کے اعلیٰ افسران ایک کانفرنس ہال میں جمع ہو گئے۔ الپا نے وہاں ایک لیڈی سیکرٹری کو اپنی اعلیٰ کار بنا کر اس کے ذریعے پوچھا، تم سب مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ہم سب اپنی گمشدہ الپا کو واپس لانا چاہتے ہیں، ہم ایک بار نہیں بار بار اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں اور ان غلطیوں کے بدلے تم سے سزا بھی پانا چاہتے ہیں، لیکن تم واپس آ جاؤ۔ جب تک تم رہی ہمارا سر بلند رہا، ہم سینہ تان کر ٹیلی پیتھی جانے والے دشمنوں سے منہ زوری کرتے تھے، کسی سے بھی خوف نہیں کھاتے تھے، آج ان سب کے دباؤ میں رہنا پڑتا ہے۔ تم اپنے ملک و قوم کو اس طرح ذلیل نہ ہونے دو۔ الپا نے کہا، تم سب ذلت کی راہ پر خود ہی چل پڑے ہو اور اب یہ دکھڑا مجھے نہ سناؤ۔ کیا میں نہیں جانتی کہ تم ٹیلی پیتھی جاننے والے اوازون، ارناکوف اور تاشا سے دوستی کر چکے ہو، ان سے بڑے بڑے معاہدے کر چکے ہو اور وہ تمہارے بڑے بڑے مسائل حل کر رہے ہیں۔ بے شک ہمیں ٹیلی پیتھی کے ذریعے امداد حاصل ہو رہی ہے، لیکن یہ بیرونی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی امداد ہے۔ تم تو ہماری اپنی ہو، جب تم ہمارے پاس رہو گی تو ہمیں کسی دوسرے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ ناگواری سے بولی، مجھ سے دوہری باتیں کرو گے اور دوہری چالیں چلو گے تو بہت پچھتاؤ گے، تم سب سے اقتدار کی کرسیاں چھین جائیں گی۔ ایک حاکم نے کہا، ہم جانتے ہیں تم ایسا کر سکتی ہو، ہم سے اقتدار چھین کر اپنی مرضی کے لوگوں کو دے سکتی ہو، اس لیے تم نے اوازون وغیرہ سے دوستی کی ہے تاکہ میں ایسا کروں تو وہ تمہارے لیے ڈال بن جائے، مجھے تمہارے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے باز رکھے۔ تم ہمیں غلط نہ سمجھو، ہمارے پاس چلی آؤ، پھر ہم اوازون وغیرہ سے دوستی نہیں کریں گے۔ میرے اسرائیل آنے کی 2 شرطیں ہیں، کیا پوری کرو گے؟ ہاں، ہم ضرور پوری کریں گے، بولو کیا چاہتی ہو؟ پہلی شرط یہ ہے کہ اوازون، ارناکوف اور تاشا سے تعلقات بالکل ختم کر دو، ان سے خیال خونی کے ذریعے بھی رابطہ نہ رہے۔ جب تم یہاں آ جاؤ گی تو ہم ان سے ہمیشہ کے لیے رابطہ ختم کر دیں گے۔ نہیں، میرے آنے سے پہلے اس سے دوستی ختم کی جائے، وہ میرے دشمن ہے اور میں وہاں آ کر دشمنوں کو برداشت نہیں کروں گی۔ میری دوسری شرط اس سے بھی زیادہ کڑی ہے۔ وہ سب اس اعلیٰ کار سیکرٹری کو دیکھنے لگے جیسے الپا کو سوالی نظروں سے دیکھ رہے ہوں۔ الپا نے کہا، وہ یوگا کے ماہر 3 سیاستدان کون ہیں، کہاں روپوش ہیں، میں ان کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، ان سے کہا جائے کہ وہ مجھے اپنے دماغ میں آنے دیں۔ ایک حاکم نے کہا، یہ ممکن نہیں ہے، وہ تینوں بہت ضدی ہیں، اپنے دماغوں میں کسی کو آنے نہیں دیں گے۔ جب میں پہلے کی طرح اسرائیل کی تنہا ٹیلی پیتھی جانے والی کہلاؤں گی اور وہاں میری مرضی چلے گی تو میری مرضی کے مطابق ان تینوں کو مجھ سے رابطہ کرنا ہوگا۔ اگر وہ تینوں مجھ سے چھپ کر رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم سب مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہے ہو، ان 3 یوگا کے ماہر سیاستدانوں کو میرے خلاف جاسوس بنا کر میری نگرانی کر رہے ہو۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ وہ 3 یوگا کے ماہر تمہارے خلاف کبھی کوئی سازش نہیں کریں گے۔ یقین دلانے کی کیا ضرورت ہے، میں ان کے دماغوں میں جا کر خود ہی یقین کر سکتی ہوں، تم میں سے کسی کی بات پر یقین نہیں کروں گی۔ آرمی کے اعلیٰ افسر نے کہا، اوازون، ارناکوف اور تاشا تینوں یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں اور ہمارے بہترین دوست ہیں، تم ان دوستوں سے ہمیں جدا کرنا چاہتی ہو، تم مسلمانوں کی دوستی سے باز نہیں آؤ گی، اس پر ہم سے کہتی ہو کہ ہم تم پر بھروسہ کریں تو کیسے کریں؟ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا، یہ ناممکن ہے کہ وہ 3 یوگا کے ماہر خود کو منظر عام پر لے آئیں یا اپنے دماغ تمہارے حوالے کر دیں۔ ان تینوں کے سلسلے میں اوازون بھی ہم پر ناراض ہے، لیکن ہم نے اسے اپنی مجبوریاں سمجھا دی ہیں، تمہیں بھی ہماری مجبوریوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ ان مجبوریوں کے پیچھے تمہاری مکاریاں چھپی ہوئی ہیں، یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ الپا جیسی خیال خوانی کرنے والی اب تمہیں کوئی نہیں ملے گی۔ میں وہ ہوں جو پاتال میں بھی پہنچ کر اپنے دشمنوں کی گردنیں دبوچ لیتی ہوں اور انہیں وہاں سے نکال لاتی ہوں۔ تمہاری معلومات کے لیے کہہ دینا چاہتی ہوں کہ تمہارے وہ 3 یوگا کے ماہر سیاستدان میری نظروں میں آ چکے ہیں۔ آرمی کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، یہ ممکن نہیں ہے، تم بھلا ان کے دماغوں تک کیسے پہنچ سکتی ہو؟ دنیا میں کوئی بات ناممکن نہیں ہے، اتفاقاً کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان تینوں میں سے ایک بیمار ہو گیا تھا، ایسے وقت مجھے ان کے دماغ میں پہنچنے کا موقع مل گیا، پھر میں نے اس کے ذریعے ان دونوں کے دماغوں میں بھی جگہ بنا لی اور اب ان کے تمام منصوبے میرے سامنے کھلی کتاب کی طرح پڑے رہتے ہیں۔ ان سب کو چپ لگ گئی، وہ ایک دوسرے کو سوالی نظروں سے دیکھنے لگے۔ الپا نے کہا، تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو میں یہ بھی بتا دوں کہ ان کی پہلی اور بنیادی تدبیر یہ ہے کہ سب سے پہلے میری بیٹی انوشے کو ہلاک کیا جائے۔ تم سب کو انتظار ہے کہ وہ کب بابا صاحب کے دائرے سے باہر قدم نکالے گی۔ ان سب کو چپ لگ گئی تھی، وہ اس بات کو جھٹلا نہیں سکتے تھے، یہ سمجھ گئے تھے کہ خیال خوانی کے ذریعے اس نے معلومات حاصل کی ہیں اور ایسی معلومات کو جھٹلایا نہیں جا سکے گا۔ الپا نے کہا، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہارے جاسوس انوشے کی طاق میں رہنے کے لیے کہاں کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ پیرس میں جھیل کے کنارے بابا صاحب کے ادارے کے 6 کاٹیج ہیں، وہاں تمہارے جاسوس چھپے ہوئے ہیں۔
پیرس کے ہر چھوٹے بڑے ہوٹل میں اور ایسے ہر گھر میں جہاں پیئنگ گیسٹ رہا کرتے ہیں ان تمام مقامات کی نگرانی ہو رہی ہے۔ وہ ایک ذرا توقف سے بولی، ابھی تمہاری ایک بہت بڑی مجبوری ہے اور وہ یہ کہ آوازون اور ریناکوف سے تمہیں ٹیلی پیتھی کی مدد حاصل نہیں ہو رہی۔ تم خیال خوانی کے ذریعے لوگوں کو علاقات بنا کر میری بیٹی کا تعاقب نہیں کرا سکو گے۔ آوازون اور ریناکوف عدنان کے سلسلے میں بری طرح مصروف ہیں، وہ کسی دوسری طرف دھیان نہیں دے رہے۔ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا، الپا ہم مانتے ہیں کہ تم ہمیشہ سے ذہین اور چلاک رہی ہو، تمہارے آگے بڑے بڑے ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی شکست کھاتے رہے ہیں۔ جب تم مسلمانوں کے خلاف تھیں تو فرحاد علی تیمور جیسے ٹیلی پیتھی جاننے والے سے ٹکراتی رہی تھی۔ تم زبردست ہو، ہم اس بات سے انکار نہیں کریں گے۔ اگر تم ہماری بن جاؤ، یہاں آ جاؤ گی تو ہم تمہاری بیٹی انوشیک سے کبھی دشمنی نہیں کریں گے۔ مجھے بہلاوا نہ دو، میں کوئی نادان بچی نہیں ہوں، میں نے اس حد تک معلومات تمہارے سامنے پیش کی ہیں۔ آئندہ میں میرے خلاف جو سازش ہوگی میں پہلے ہی تمہیں بتا دیا کروں گی کہ تم سب میرے اور میری بیٹی کے خلاف کیا کچھ کرنے والے ہو اور کس طرح میں منہ توڑ جواب دینے والی ہوں۔ ایک نے کہا، پلیز الپا سمجھوتے کا کوئی راستہ نکالو، تم لوگوں نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا، اب تو تم سب کے سامنے ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ کسی طرح مجھے اغوا کر کے اسرائیل پہنچاؤ، وہاں مجھے قیدی بنا کر رکھو اور اپنی مرضی کے مطابق خیال خوانی کراتے رہو۔ لیکن افسوس تمہارا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ میں جا رہی ہوں، خدا تمہارے حال پر رحم کرے۔ وہ وہاں سے چلی آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بزر کی آواز سنائی دی۔ اس نے موبائل کو آن کر کے کان سے لگایا، پھر کہا، ہیلو ممی، میں انوشے بول رہی ہوں۔ ہاں میری جان بولو۔ جب بھی تم سے بات کرتی ہوں تو تمہاری آواز دن رات میرے اندر گونجتی رہتی ہے۔ کیا تمہارے پاپا ادارے میں پہنچ گئے ہیں؟ جی ہاں، انہوں نے جناب تبریزی سے اور میری گرینڈ مما سے ملاقات کی ہے، ابھی ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ تم کب تک ادارے سے باہر آؤ گی؟ ابھی جناب تبریزی نے بتایا ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد گرینڈ مما سونیا جہاز کو دوشنبے پہنچائیں گی۔ ایسے وقت وہاں بڑا ہنگامہ برپا ہوگا، تمام دشمنوں کی توجہ عدنان کی طرف ہوگی۔ ایسے وقت ہم یہاں سے نکلیں گے، پھر سیدھے آپ کے پاس آئیں گے۔ ٹھیک ہے میری جان، 1 گھنٹے کے بعد میں تمہارے دماغ میں آؤں گی اور پھر مستقل تمہارے اندر رہوں گی اور تمہاری حفاظت کرتی رہوں گی۔ فون کا رابطہ ختم ہو گیا۔ وہ سوچنے لگی، یہ بڑی اچھی تدبیر ہے کہ آوازون اور ریناکوف وغیرہ سبھی عدنان کی طرف متوجہ رہیں گے، سبھی اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے میں کوئی بھی ان دشمن اسرائیلی یا کابرین کا ساتھ نہیں دے گا اور نہ ہی ان کے سراغ رسانوں اور اعلی کاروں کے اندر پہنچ کر انوشے کا تعاقب کر سکے گا یا انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکے گا۔ الپا کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اسرائیلی کابرین کو بھی اسی طرح کی ہنگامہ آرائی میں الجھانا چاہیے۔ ایسے وقت جب انوشے اس ادارے سے نکل رہی ہو تو اسرائیل کے چند بڑے شہروں میں ایسا ہنگامہ برپا ہونا چاہیے کہ سب کی توجہ ان ہنگاموں کی طرف رہے۔ جب خود پر مصیبتیں آتی ہیں تو وہ دوسروں پر مصیبتیں لانا بھول جاتے ہیں۔ اسرائیلی کابرین کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ وہ خیال خوانی کی پرواز کرتی ہوئی اسرائیلی آرمی کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچ گئی۔ وہاں ان افسران کے دماغوں میں جگہ بنائی جو اسلحہ گوداموں کے انچارج تھے، پھر یروشلم اور دوسرے بڑے آرمی کیمپوں میں پہنچتی رہی۔ اس نے وہاں کے افسران کو بھی اپنے زیر اثر رکھا۔ دوسری طرف بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والے جاسوس اور خیال خوانی کرنے والے پیرس کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ پہلے ہی سے یہ معلوم کر چکے تھے کہ مشکوک افراد جھیل کے کنارے والے کاٹیج کے آس پاس چھپے ہوئے ہیں اور چھوٹے بڑے ہوٹلوں میں، ایئرپورٹ اور ہائی وے کی چوکیوں میں کس طرح تاک لگائے بیٹھے ہیں، وہ سب ان کی نظروں میں آ چکے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا دشمنوں کی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی تھی اور ان کے جوابی کارروائیوں کا بھی مکمل انتظام ہوتا جا رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ اور گزر چکا تھا۔ اب وہ جہاز اگلے آدھے گھنٹے کے بعد دوشنبے ایئرپورٹ پہنچنے والا تھا۔ انابیلا نے آوازون کے پاس آ کر کہا، میں کبریا سے بری طرح مایوس ہو کر آئی ہوں، اس نے مجھے ٹھکرا دیا ہے۔ انہیں میرے جھوٹ اور فریب کا پتہ چل چکا ہے اور اب وہ مجھ پر کبھی اعتماد نہیں کریں گے۔ آوازون نے کہا، انابیلا میری بات کا برا نہ ماننا، میں ابھی عدنان کے معاملے میں بہت مصروف ہوں، پوری توجہ اس کی طرف ہے اور میں ایسا جال بچھا رہا ہوں کہ ولادیمیر اسے اغوا کرنے میں ناکام ہو جائے، سونیا بھی اسے اپنے ساتھ نہ لے جا سکے۔ اس وقت مجھ سے کوئی دوسری بات نہ کرو، اگر بہت ضروری ہے تو میری ماما کے پاس جاؤ، وہ تمہیں اس سلسلے میں مشورے دیں گی۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے ریناکوف کے پاس آئی، پھر بولی، میں انابیلا ہوں۔ اس وقت ریناکوف ایک کمرے میں بیٹھی کالے عمل میں مصروف تھی۔ اس وقت اس کے سامنے ایک بڑا سا تھال تھا، اس تھال میں ایک چھوٹا سا پتلا رکھا ہوا تھا، وہ اس پر منتر پڑھ رہی تھی۔ وہیں ایک طلسمی آلہ بھی رکھا ہوا تھا جس کی سوئی پتہ دیتی تھی کہ عدنان کو کس سمت میں لے جایا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ سب دوست اور دشمن سمجھ گئے تھے کہ عدنان اب سیدھا دوشنبے کے ایئرپورٹ پر پہنچنے والا ہے۔ ریناکوف نے کہا، انابیلا تم دیکھ رہی ہو میں کالے عمل میں مصروف ہوں، یہ جو بڑے سے تھال میں ننا سا پتلا رکھا ہوا ہے اسے میں نے انوشے کے نام سے منسوب کیا ہے، جو منتر میں اس پر پڑھ رہی ہوں اس کا اثر انوشے پر ہوگا۔ جب یہ پتلا حرکت کرتا ہوا تھال سے باہر آ کر گرے گا تو میں سمجھ لوں گی کہ انوشے بابا صاحب کے دائرے سے باہر نکل آئی ہے۔ انابیلا نے سمجھ لیا کہ آوازون اور ریناکوف وغیرہ کے سامنے وہ اپنا دکھڑا نہیں سنا سکے گی۔ اس پر جو گزر رہی تھی صرف وہی سمجھ رہی تھی، نہ ادھر کی رہی تھی نہ ادھر کی رہی تھی۔ ایسے وقت ذہن کے کسی گوشے سے یہ سوال ابھر رہا تھا کہ کیا میں نے غلطی کی ہے،
کبریا کے اعتماد کو دھوکہ دے کر اور اوازون وغیرہ پر اعتماد کر کے نادانی کی ہے۔ اب اس کی عقل ایک بات کہہ رہی تھی کہ اس نے کبریا کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے اس کی تلافی تو شاید کبھی ہو سکے گی، لیکن اپنے ستیلوں پر بھروسہ کر کے جو نادانی کر رہی ہے، اس نادانی کے نتیجے میں ایک دن ان کے زیر اثر آ جائے گی۔ وہ ستیلی ہے، اس سے ستیلا سلوک ہی کیا جائے گا، اسے قیدی بنا کر اس پر پابندی عائد کی جائیں گی کہ وہ پراسرار علوم کو بھی اپنے بچاؤ کے لیے استعمال نہیں کر سکے گی، خیال خوانی کے ذریعے کسی کو نہیں پکار سکے گی، کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکے گی۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو کر سوچنے لگی، میں خواہ مخواہ کیوں کسی سے دوستی کر رہی ہوں، یا کیوں کبریا کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، میں شعوری یا غیر شعوری طور پر کسی کا سہارا کیوں ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس نے سوچا ولادیمیر ایرناکوف اور اوازون وغیرہ کے پاس بھی وہی پراسرار علوم ہے اور ٹیلی پیتھی ہے جو میرے پاس ہے، تو پھر میں ان سے کسی طرح بھی کم تر نہیں ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ مجھ سے تجربہ کار ہیں، عملی میدان میں مجھ سے زیادہ حصہ لے چکے ہیں، اور میں پہلی بار عملاً دوستوں اور دشمنوں سے رابطہ کر رہی ہوں۔ بہرحال میں نے اب تک جو بھی کیا ہے اس کے نتیجے میں نے کچھ اچھے برے تجربات حاصل کیے ہیں۔ اب مجھے فیصلہ کرنا چاہیے کہ آئندہ زندگی کیسے گزاروں گی۔ اس کے سامنے الپا کی بہت بڑی مثال تھی، اس نے کئی برس تک اسرائیل پر تنہا حکمرانی کی تھی اور بڑے بڑے ٹیلی پیتھی جانے والے دشمنوں سے مقابلہ کیا تھا، سب کو پسپا کرتی رہی تھی اور ٹیلی پیتھی کی دنیا میں ایک نمایاں مقام حاصل کرتی آئی تھی۔ کیا میں ایسا نہیں کر سکتی؟ ذہانت اور غیر معمولی صلاحیتیں ہوں اور کچھ کر گزرنے کا حوصلہ ہو تو انسان ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اسرائیل پر حکمرانی کرنا ناممکنات میں سے نہیں ہے، میں وہاں اپنی حکمت عملی سے بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ اس نے اسرائیلی آرمی کے ایک افسر سے رابطہ کیا، اسے مخاطب کیا تو اس نے چونک کر اپنے سر ایک ہاتھ سے تھام کر پوچھا، تم کون ہو؟ میں XYZ کوئی بھی ہوں، تمہاری دشمن نہیں ہوں، یوں سمجھو دوستی کرنے آئی ہوں۔ یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ تمہاری جیسی کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والی مجھ سے دوستی کرنا چاہتی ہے، لیکن میری دوست کا نام تو معلوم ہونا چاہیے۔ ایسی جلدی بھی کیا ہے، رفتہ رفتہ تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ میں تم سے ایک سوال کرتی ہوں، اگر میں تمہارے ملک و قوم کی خدمت کرتی رہوں تو مجھے یہاں کیا مقام حاصل ہوگا؟ ہم تمام مقابرین تمہیں اپنے سر پر بٹھا کر رکھیں گے، ایک طرح سے تم ہمارے ذریعے یہاں حکومت کرتی رہو گی، جیسا کہ برسوں تک الپا نے حکومت کی تھی۔ جب تک الپا اسرائیل پر حکومت کرتی رہی تب تک اس نے کسی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو اپنے مقابلے پر وہاں قدم جمانے کا موقع نہیں دیا۔ یہی میں بھی کروں گی۔ کیا تمہارے اکابرین کو یہ منظور ہوگا؟ یقیناً منظور ہوگا، بشرطیہ کہ تم ہمارے لیے نمایاں کارنامے سر انجام دے کر ثابت کرو کہ تم ہمارے لیے بہت کچھ کر سکتی ہو۔ اوازون اور ایرناکوف نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ تم لوگ ان پر بھروسہ کر رہے ہو؟ ہم ان پر مکمل بھروسہ نہیں کر رہے، صرف دوستی کی حد تک ہے اور ایک دوسرے سے تعاون کرنے کا معاہدہ ہے۔ اس بار ایرناکوف نے کہا ہے کہ وہ انوشے کو ٹریپ کرنے کے سلسلے میں ہماری بھرپور مدد کرے گی، ہمیں بتائے گی کہ وہ کب بابا صاحب کے دائرے سے باہر آ رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ انابیلا نے کہا، یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں بھی بتا سکتی ہوں، بلکہ یہ دعویٰ کرتی ہوں کہ ایرناکوف تمہیں نہیں بتا سکے گی، اس سے پہلے میں بتا دوں گی۔ اگر تمہاری یہ بات درست ہوگی یعنی تم بتا دو گی اور ایرناکوف یہ بتانے میں ناکام رہی تو ہم تمہاری صلاحیتوں کو مان لیں گے، تمہیں ایرناکوف اور اوازون پر ترجیح دیں گے۔ تم اپنے اکابرین سے کہہ دو کہ میں بہت مصروف ہوں، بعد میں ان سے باتیں کروں گی اور ہم ایک دوسرے سے متعارف ہوں گے۔ اس سے پہلے میں بتا دوں کہ ایرناکوف دھوکہ کھا رہی ہے اور تمہیں بھی دھوکہ دے رہی ہے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں ان کے اندر کی بہت سی باتیں جانتی ہوں، صرف ان کے ہی نہیں، فراد علی تیمور کی فیملی کے اندر بھی گھسی ہوئی ہوں اور ان کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوں۔ اس وقت ایرناکوف کالے عمل کے ذریعے معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ انوشے بابا صاحب کے دائرے سے کس وقت نکلنے والی ہے، اور میں تمہیں بتا دوں کہ وہ بہت پہلے نکل چکی ہے۔ اب جو بابا صاحب کے دائرے سے باہر آئے گی وہ انوشے کی ڈمی ہوگی، اور اس طرح وہ اس ڈمی کے ذریعے تم سب کو بیوقوف بناتے رہیں گے۔ میں بھی جا رہی ہوں، پھر کسی وقت آؤں گی اور یہ ثابت کرتی رہوں گی کہ میں ایرناکوف اور اوازون سے برتر ہوں اور ان کے مقابلے میں تمہیں زیادہ فائدہ پہنچاتی رہوں گی۔ میں بہت جلد واپس آؤں گی، ابھی جا رہی ہوں۔ وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گئی۔ اب یہ منصوبہ اس کے دماغ میں پک رہا تھا کہ اوازون اور ایرناکوف کو اسرائیلی یہودیوں اور تمام اکابرین کی نظروں سے گرانے اور کم تر بنانے کے بعد ہی وہاں اپنے لیے خاص مقام حاصل کر سکے گی۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے ایرناکوف کے دماغ میں جا کر یہ دیکھا تھا کہ وہ ایک اعلی علم میں مصروف تھی۔ اس کے سامنے ایک بڑے سے تھال میں نانا سا پتلا رکھا ہوا تھا، وہ پتلا انوشے کے نام سے منسوب کیا گیا تھا۔ ایرناکوف نے بتایا تھا کہ جب یہ پتلا تھال سے باہر آ کر گرے گا تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ انوشے نے بابا صاحب کے ادارے سے باہر قدم نکالا ہے۔ چونکہ انابیلا بھی تمام پراسرار علوم جانتی تھی، اس لیے اسے یہ معلوم تھا کہ اس وقت وہ انوشے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اور اس پتلے کے ذریعے انوشے کی خبر دیکھنے کے لیے کون سے منتر پڑھ رہی ہے۔
اور جو منتر وہ پڑھ رہی ہے ان منتروں کا توڑ کیا ہو سکتا ہے یہ بھی انابیلا کو معلوم تھا۔ اب یہی موقع تھا کہ وہ ارنا کوف کو اس کالے عمل میں ناکام بنا کر یہودی کابرین پر یہ ثابت کر دیتی کہ ارنا کوف خود بھی دھوکہ کھا رہی تھی اور انہیں بھی دھوکہ دے رہی تھی، اور اس سلسلے میں انابیلا نے انہیں جو کہا تھا وہ درست تھا، یعنی انوشے کو بہت پہلے ہی بابا صاحب کے ادارے سے باہر نکال کر کہیں پہنچا دیا گیا ہے۔ انابیلا انوشے کے سلسلے میں کچھ نہیں جانتی تھی لیکن اندھیرے میں تیر چلا رہی تھی۔ اگر ارنا کوف اپنے کالے عمل میں ناکام رہتی تو انابیلا کی یہ بات درست ثابت ہوتی کہ انوشے کو بہت پہلے ہی بابا صاحب کے ادارے سے باہر نکال کر کہیں بھیج دیا گیا ہے۔